مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی حمایتی و مددگار۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 اور 107 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کلام اللہ کی حقانیت اور صداقت پر ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی براہ راست اس کلام مجید کے ذریعے سے بندوں سے بات کرتا ہے۔ تو یہودیوں کا ایک اعتراض قرآن مجید پر یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں نسخ نہ ہوتا۔ نسخ کا معنی اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک بات فرمائی، کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد اس بات کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ پر اور حکم دے دیا، تو اب اسے کہتے ہیں نسخ۔ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا، اب دوسرا حکم آ گیا۔ اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے ایک مریض جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، وہ اسے دوائی دیتا ہے، 3 دن استعمال ہوتی ہے، پھر وہ نسخہ بدل دیتا ہے، اب بھی پہلی دوائی چھوڑ دو، اب تم یہ دوائی استعمال کرو۔ پھر چند دن تک یہ دوسری دوائی استعمال ہوتی ہے، پھر وہ مریض جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اب یہ چھوڑ دو، اب یہ استعمال کرو۔ اب یہ جو نسخہ بدل رہا ہے، اب کوئی کہے ڈاکٹر صاحب میں جب پہلی دفعہ آیا تھا تو پہلی دفعہ مجھے وہی آخری دوائی دیتا، 3 دن وہ کھلائی، پھر 3 دن وہ کھلائی، پھر آخر میں وہ کھلائی، تو جو آخر میں دے رہا ہے وہی پہلے دن دے دیتا، تو ہم اسے کہیں گے کہ تو بے وقوف ہے، تیری طبیعت پہلے دن اس پہلی دوائی والی تھی اس لیے اس نے وہ دوائی تجویز کی، پھر طبیعت میں چینجنگ اور تبدیلی آئی اس نے دوائی بدل دی، پھر تیری صحت میں اور چینجنگ تبدیلی آئی اس نے دوائی بدل دی۔ اب یہودی لوگ اس تبدیلی کو کہتے تھے کہ بھی اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے کہ بھی اصلی حکم کون سا ہونا ہے، تو مہینے کے لیے یہ حکم دیا، پھر اس کو ختم کر دیا، پھر اور حکم آ گیا، پھر اس کو ختم کر دیا، پھر اور حکم آ گیا، تو یہ ایسا کیوں کیا ہے؟ بندہ تو ایسا کرتا ہے کہ بندے کا علم ناقص ہے، اس کے علم میں پہلے یہ تھا کہ یوں کروں، وہ بعد میں ثابت ہو گیا یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر اس نے بدل دیا، پھر پتہ چلا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر اس نے بدل دیا۔ اب انسان تو ایسا کرتا ہے کہ بھی یہ اس کا علم ناقص ہے، اللہ کا علم تو کامل ہے، وہ تو پہلے سے مستقبل کو بھی جانتا ہوتا ہے، تو پھر پہلے ہی سے ایک ہی حکم دے، تو پہلے یہ حکم اور پھر تبدیلی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ الیاذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا لاتا ہے یا کوئی اس کو بنا کے دیتا ہے اور پھر ہمیں سنا دیتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں نسخ نہ ہوتا، یہ ان کا تھا اشکال و اعتراض۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا دیا جواب۔ عقلی جواب تو وہی ہے جو میں نے ڈاکٹر و حکیم والا دیا ہے کہ انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اللہ نے ان کے زمانے میں شریعت دی ہے، لیکن وہ شریعت اس کے احکام اور تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، پھر شریعت بدلی، حکم بدلے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر شریعت میں کچھ چینجنگ تبدیلی، یوں تبدیلیاں ہوتی گئیں، انبیاء آتے گئے، حتیٰ کہ جب آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں احکام کے اندر تغیر تبدل ہوتا رہا۔ انسانی مزاج کے بدلنے سے، طباع کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے، تربیت کے بدلنے سے احکام بدلتے رہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آخر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صرف 4 مہینے رہ گئے ہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب یہ جو چینج ہے وہ تبدیلی ہے، یہ بالکل ایسے ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پہلے خوراک غذا کون سی کھلانی ہے؟
پھر بچہ سال 6 مہینے کا ہو گیا، اب کیا کھلانا ہے، اب اس کے بعد تھوڑا مزید بڑا ہو گیا، سال 1.5 سال کا، اب کیا کھلانا ہے، اب اس کے بعد بڑا ہو گیا، اب کیا کھلانا ہے۔ اب کوئی کہے کہ جب پہلے دن میں پیدا ہوا تھا مجھے اسی دن تم روٹی کھلانے لگ جاتے، بعد میں جو ساری زندگی میں نے روٹی کھانی تھی تو پھر پہلے ہی مجھے روٹی کھلانے لگ جاتے، تو یہ مرتا نہ تو اور کیا کرتا، مرنا ہی تھا اس نے اگر پہلے دن روٹی کھلاتے۔ تو میرا اللہ ہمیں یہ دکھلا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ بھی انسانیت بھی ایسے بچے کی طرح آدم علیہ السلام کے وقت سے پیدا ہوئی ہے، جوں جوں بڑی ہوتی گئی ہے تو اللہ ان کی خوراک روحانی لحاظ سے شریعت بدلتا گیا ہے۔ تربیت ہو رہی تھی، اب تربیت مکمل ہو گئی، ایک ٹھہراؤ میں آ گئے، اب جوان ہو گئے، اب کمال کو پہنچ گئے، لہٰذا اب احکام کے اندر قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس لیے قرآن مجید کی آیات مقدسہ ہوں یا احادیث مبارکہ ہوں، ان کے اندر کامل مہارت کے بغیر، زندگیاں لگانے کے بغیر، ہر بندہ اگر آیتوں کو دیکھ کے خود قرآن سمجھنے لگے گا اور خود حدیثوں کو دیکھ کے دین سمجھنے لگے گا تو گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، اس لیے کہ اس کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی تھی اور کون سی بعد میں نازل ہوئی ہے، کون سی حدیث مبارک پہلے زمانے کی تھی، کون سی بعد کے زمانے کی ہے۔ ہاں جس بندے نے وقت لگایا ہے، زندگی لگائی ہے، ایک صلاحیتیں لگائی ہیں، اس نے اساتذہ سے، ماہرین سے سیکھا ہے، اب اس کو پتہ چلتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم ان اصحاب فن کی، ماہرین کی اتباع کریں، اور اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ ورکشاپ پہ بندہ گاڑی لے جاتا ہے، وہاں اس مستری پہ اعتماد کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس ہسپتال میں مریض کو لے جاتا ہے، ڈاکٹر پر اعتماد کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ مریض میرا ہے، ہسپتال ڈاکٹر تو ہے، پر علاج ویسے کرنا ہے، دوائی وہ دینی ہے جو میں چاہوں، دوائی کا وقت بھی میں مقرر کروں گا اور دوائی بھی میں مقرر کروں گا، اس لیے کہ پیسے میرے لگنے ہیں۔ تو پھر بتائیے ایسا کوئی عقل مند آپ نے دیکھا ہے آج تک ڈاکٹر کے پاس جا کے کہے چونکہ پیسے میرے لگنے ہیں، مریض میرا ہے، لہٰذا دوائی بھی میری مرضی والی ہوگی اور دوائی استعمال کرنے کا طریقہ اور ٹائم بھی میری مرضی والا ہوگا؟ تو ڈاکٹر یہی کہے گا مریض کو گھر لے جاؤ، بس میرے پاس لانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن بیماری ہمیں یہ ہے، ہم مریض کے لیے ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں، گاڑی کے لیے مستری پر اعتماد کرتے ہیں، عمارت بنانی ہو انجینئر پر، مستری پر اعتماد کرتے ہیں، اور جب آ جاتا ہے دین کا مسئلہ تو پھر علماء پر، اماموں پر اعتماد نہیں، پھر ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ میں نے اگلے دن آپ کو سنایا تھا کہ یہ میرے بھائی سے جو دارالقرآن میں پڑھاتے ہیں، گھاٹ والا میں رہتے ہیں، انہوں نے بات مجھے سنائی کہ وہاں قریب میں ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی، اب وہ نماز میں بھول گئے، 3 رکعتوں پر سلام پھیر دیا، نماز تھی 4 رکعتوں والی۔ اب بعد میں لوگوں نے کہا کہ یہ جو 3 ہوئی ہیں، کوئی کہنے لگا 4 ہوئی، امام صاحب نے اپنے خیال میں 4 پڑھائی تھی۔ امام صاحب لوگوں سے پوچھنے کہا جن رکعتیں 3 ہوئی ہیں، زیادہ لوگوں نے کہا چلو جی نماز دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب نماز دوبارہ پڑھی تو وہاں ایک پروفیسر صاحب کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں جی دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، 1 رکعت کم تھی نا، تو آپ 1 رکعت پڑھو، دوبارہ ساری 4 کیوں پڑھواتے ہو، 1 رکعت پڑھو۔ اور پروفیسر سے ان کو کسی نے کہا کہ اللہ کا بندہ مسئلہ یہی ہے، وہ نماز نہیں ہوئی، کہتا ہے مسئلہ میں نہیں جانتا، یہ مولویوں کے مسئلے ہیں، حدیث میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا تھا، آپ کو بھول لگ گئی تھی، آپ نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے بتایا، تو حضور نے بعد میں 2 اور پڑھ کے 4 پوری کی تھی۔ اب اس کو نہیں پتا یہ اس زمانے کی بات تھی جس زمانے میں نماز کے اندر باتیں کرنا جائز تھا۔ ہر دین تدریجاً ہے، میں نے کہا وہ حدیث تھی منسوخ ہو گئی، وہ پہلے زمانے کی تھی۔ اب کوئی اسی کو لے کے آج بھی کھڑا ہو جائے جی میں تو حدیث کو مانتا ہوں، حدیث میں یہ آیا ہے، تو وہ سوا گمراہی کے اور جہالت کے کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا۔ اس لیے دین سمجھنے میں پھر دین کے ماہرین پر اعتماد کرنا ضروری ہے، تبھی ہمیں دین سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں، کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، تو اس جیسی یا اس سے بہتر اور لے کے آتے ہیں، اس جیسا حکم یا اس سے بہتر حکم اور لاتے ہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز بہتر ہے۔ جیسے ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس وقت مریض کے لیے کون سی دوائی بہتر ہے، کون سی غذا بہتر ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس وقت کس انسان کے لیے کون سا حکم بہتر ہے۔
تو فرمایا ما ننسخ من آیتن، نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت، او ننسہا یا نہیں بھلوا دیتے ہم کوئی آیت، نأتی بخیر منہا لاتے ہم زیادہ بہتر اس سے، او مثلہا یا اس جیسی۔ نسخ کی دو صورتیں ہوتی تھیں، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراحتاً بتا دیا جاتا کہ اب یہ آیت ختم ہے، اس کا حکم اب نہیں چلے گا، اب اس کا حکم چلے گا۔ قرآن مجید کے اندر باقاعدہ آیت موجود ہے کہ جب بندہ فوت ہونے لگے تو وہ وصیت کرے کہ میری جائیداد میں سے فلانے کو اتنا، فلانے کو اتنا، فلانے کو اتنا، فلانے کو اتنا دینا۔ یہ پہلے حکم یہی تھا۔ اب بعد میں سورۃ النساء کے اندر اللہ نے پوری تفصیل بتلا دی کہ جب کوئی مرے گا تو اس کی بیوی کا حصہ کتنا ہوگا، بیٹوں کا کتنا ہوگا، بیٹی کا کتنا ہوگا، ماں کا کتنا ہوگا، باپ کا کتنا ہوگا، عورت مرے تو خامند کا کتنا ہوگا۔ اب تفصیل سے سورہ نساء کے اندر اللہ نے ساری وراثت میں حصے بتلا دیے۔ اب کوئی وہ آیت جو قرآن کے اندر موجود ہے وہ آیت لے کے کھڑا ہو جائے، وہ جی میں حصوں وصوں والی بات کو نہیں مانتا، وہ دیکھو قرآن مجید کے اندر آیت ہے کہ تم پر وصیت کرنا فرض ہے، کہ تم اپنی جائیداد کے بارے میں وصیت کرو کہ کس کو کتنا دینا ہے، بس جو تم کہو گے اسی کے مطابق کریں گے۔ اب وہ آیت قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ نے اس کے بعد تقسیم کر دی ہے تو وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اب آیت کے الفاظ باقی ہیں، حکم منسوخ ہے۔ قرآن مجید کے اندر موجود ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب کوئی اس کو لے کے کھڑا ہو جائے، وہ جی قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے کیا قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ ہر انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے خود کمایا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہٰذا کسی کے لیے کیوں دعا مانگتے ہو، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو بخش دے؟ یہ بخشنے کے لیے کیا حج پہ جاتے ہو، کسی کے لیے حج کرتے ہو، کسی کے لیے عمرے کرتے ہو، کہیں کنواں کھدوا رہے ہو، کہیں نلکا لگوا رہے ہو کہ یا اللہ میرے دادے پردادے استاد والد صاحب کو یہ ثواب ملے؟ کہ نہیں، اس کی کوئی کچھ نہیں ہے، بس وہی ہے انسان کے لیے جو اس نے خود، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے خود کمایا، لہٰذا ایصال ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کے لیے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اگر اس طریقے سے کوئی دین کو سمجھے گا تو میں نے عرض کیا سوا گمراہی کے اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر، اس لیے تو بے دین لوگ مختلف قسم کے اعتراضات اسکالات کرتے ہیں، اور ان ساروں کی محنت یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ان کے مذہبی رہنما علماء سے کاٹ دو۔ جب بندے کا اعتماد عالم دین سے ہٹ جائے گا تو یہ دین نہیں سیکھ سکے گا، اور قبر میں جوتوں کے بغیر کچھ نہیں ملے گا اس بیچارے کو، پھر پچھتائے گا۔ اس لیے لازمی ہے ہمیں کہ جیسے ہم باقی معاملات کے اندر اس فن کے ماہرین پر اعتماد کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اگر مکان میں اپنی مرضی سے خود بنانا شروع کر دوں گا تو نقصان کروں گا، گاڑی کو خود ٹھیک کرنا شروع کر دوں گا نقصان کروں گا، مریض کا علاج خود کرنا شروع کر دوں گا تو نقصان کروں گا، تو دین بھی اگر یوں خود اپنی مرضی والا کروں گا تو نقصان کروں گا۔ اس لیے فرمایا ایک نسخ کی شکل تو یہ ہوتی کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا کہ یہ حدیث، یہ آیت ختم، اب اس کی جگہ پر فلانی ہے، ایک صورت یہ ہوتی۔ دوسری صورت یہ ہوتی کہ خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پہلے والی جو آیت تھی یا حدیث تھی وہ بھلوا دی جاتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر وہ آیت وہ حدیث جاری ہی نہیں ہوتی تھی، وہ بھلوا دی جاتی تھی اور اس کی جگہ پر اور آ جاتی تھی۔ اور ننسہا کا یہ معنی کہ جب ہم چاہتے ہیں تو پہلے والی بھلوا دیتے ہیں۔ فرمایا علم تعلم، کیا انسان تو جانتا نہیں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اسی حکم کو برقرار رکھے تب بھی قادر ہے، وہ اس کی جگہ پر اور حکم لے آئے بدل دے تب بھی قادر ہے۔ علم تعلم ان اللہ، کیا نہیں جانتا تو اے انسان بے شک اللہ اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے انسانوں اللہ کے علاوہ من ولی، کوئی تمہارا دوست، کوئی تمہارا کارساز، کوئی تمہارے کام بنانے والا نہیں ہے کوئی اللہ کے علاوہ، ولا نصیر، اور نہ کوئی تمہارا حمایتی مددگار اللہ کے علاوہ
کوئی نہیں ہے، لہٰذا اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ تمہارا دوست بھی ہے، اللہ تمہارا مددگار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔